آپ نے بات کی محسن نقوی کی غالباً محسن نقوی جو ہے وہ یہاں پہ یا سینٹ میں آتا ہے یا جہاں پہ بھی آتا ہے اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ آنا پڑے گا. اس کو اپنے جو غیر آئینی غیر قانونی جو اس نے ایکشنز لیے تھے اس کے بارے میں اس نے جواب دہی دینی پڑے گی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں نے اپنی عمر میں بہت سارے وقت کے فرعونوں کو دیکھا ہوا ہے، اور میں یہ بات اپنے ٹویٹس میں بھی کہہ چکا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی، کہ وہ وقت کے فرعون پھر جا کے بعد میں جس وقت کرسی پہ نہیں ہوتے ہیں وہ لوگوں سے جا کے پھر پیر بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں بات کروں گا کہ ہمارے پاس جو اس وقت مواقع موجود ہیں وہ عدالتیں بھی موجود ہیں، اور ان کے ذریعے بھی ہم لوگ کریں گے، اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے بھی اور کمیٹیز کے ذریعے بھی. میں پھر آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے جتنے ساتھی ایکٹیوسٹ تھے، چاہے وہ شعیب شاہین ہوں، چاہے وہ شیر افضل مروت ہوں، چاہے وہ علی بخاری ہوں، چاہے وہ علی مغل ہوں، ہمارے جتنے ایکٹیوسٹ امیدواران، چاہے وہ سلمان اکرم راجہ ہوں، چاہے وہ سردار لطیف کھوسہ ہوں، ان کے خلاف پرچے ہوئے ہیں، ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ کے پرچے ہوئے ہیں، بالخصوص پنجاب میں جو کہ شدید پرچے ہیں. اور میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ یہ افسران جو آپ کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ کمیٹیز میں بھی بلائیں گے، اور ان کی پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے، اور ان کے آڈٹ پیراز کو بھی ہم لوگ چیک کریں گے کہ آیا پولیس کی جو کارکردگی رہی ہے اس پہ ان کی کرپشن کیا رہی ہے، وہ بھی ہم لوگ انرتھ کر کے پاکستان کے سامنے رکھیں گے، اور ان کی پرفارمنس بھی ہم لوگ سامنے رکھیں گے کہ دن دہاڑے جو جرائم پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. اور اس پہ ہم لوگ یہ بھی دکھائیں گے کہ اس میں یہ پولیس افسران بہت سارے بھی ملوث ہیں. میں پھر دہراتا ہوں کہ نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں یاسر صاحب، نہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آرز درج بھی کی ہیں، اور ڈکیتی کی ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں، اور بہت سارے معاملات میں تو پولیس پھر انکاری ہو گئی کہ یہ تو ہم تھے بھی نہیں. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد کی شرح اور جرائم کی شرح کتنی زیادہ ہوئی ہے ان لوگوں کی کرپشن اور ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے. آپ نے کہا کہ آپ سویلین ادارے خصوصاً پولیس کا آپ نے نام لیا، اور جو آپ نے کی طرف سے الزامات بھی لگائے ہیں، ان کے اکاؤنٹس کی جانچ کی بات کی گئی. کیا آپ صرف سویلین اداروں کے اکاؤنٹس کی جانچ کریں گے، یا باقی جو ادارے ہیں جن کا کام ہے ملک کو قوم کو پروٹیکٹ کرنا، جن کا کام ہے لا کو اپہیلڈ کرنا، جو اپنے کام کو انجام دینے میں بالکل مطلب we are not taking any type of interest, rather we are involved in different type of violations. So will you also go to check the details of the accounts of those organizations also? دیکھیں، جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، پولیس وہ آرم ہے جو کہ گورنمنٹ کے نیچے ڈائریکٹلی جا کے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرے، لوگوں کا تحفظ کرے، نہ کہ لوگوں کو شدت اور تشدد کا نشانہ بنائے. لہٰذا وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں. آپ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کرتے ہیں، ان کے بھی اکاؤنٹس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں، ان کی بھی جانچ پڑتال ہوگی، کیوں نہیں ہوگی. جو بھی آپ کے سٹرکچر میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں ان ساروں کے ظاہری بات ہے ان کے آڈٹ پیراز ایٹسیٹرا آتے ہیں، ان کو دیکھا جائے گا.